سب سے پہلے درجہ یہ ہے امر کے صیغے سے جو بات کہی جاتی ہے، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں وہ کام فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. تو جو اتنا کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ ہاتھوں سے روکے. اور علم تستطیع فبلسانی، اگر یہ نہیں ہو سکتا، دوسرے نمبر کے مومن ہو گئے، اور سیکنڈلی دوسرے نمبر کا نہ شہری بننا چاہتا ہے آدمی، نہ دوسرے نمبر کا سماجی سسٹم میں جانا چاہتا ہے. ہر لحاظ سے ہم لوگ، ہمارے حضرت مولانا ابراہ الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی دل کو بات کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا کے سلسلے میں جو عارضی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہر چیز ایک نمبر کی ہونی چاہیے. بنگلہ ہو تو ایک نمبر کا، جوڑا ہو تو ایک نمبر کا، کار ہو تو ایک نمبر کی، ٹیلی فون ہو تو ایک نمبر کا، ہر چیز کو ایک نمبر کی کوشش کرتا ہے. لیکن دین کے سلسلے میں تو ہم تو بھائی دنیا دار آدمی ہیں، معمولی ہیں، ہم تو بالکل کمزور قسم کے دیندار ہیں. اس میں بالکل آخری درجے پہ وہ کرتا ہے. حالانکہ دین کے سلسلے میں پہلے نمبر پر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا تو ویسے بھی مقدر بقدر مقدر ملتی ہے، تقدیر سے زیادہ مل نہیں سکتا، لیکن دین بقدر مشقت میں جتنی محنت جدوجہد کرے گا اتنی حاصل کر لے گا. تو دنیا کو اگر وہ ایک نمبر کی حاصل کرنا چاہتا ہے اور مقدر میں نہیں ہے تو اس کے اختیاری میں نہیں ہے. لیکن دین کے سلسلے میں اگر ایک نمبر کا حاصل کرنا چاہے تو اس کے اختیار میں مکلف بنایا گیا ہے. تو یہ انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس کو، کسی جان کو اللہ تعالی نے اس کی تکلیف سے زیادہ وسعت نہیں دی. جتنا وہ کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو تبھی حکم دیا ہے ایک نمبر کا. تو ایک نمبر یہ ہے کہ ہم طاقت مجتمع کریں اور ماحول بنائیں کہ کوئی آدمی اتنا دہشت پیدا کر دیں کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہے اپنے اسلامی مسلمانوں کے محلے میں تو وہ گناہ کر نہ سکے، برائی کر نہ سکے. وَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِكَ، کم سے کم زبان سے تو وہ نہ کرے، زبان سے انکار کرے، روکے، اسے سمجھائے. اب جو ہے کسی بھی طرح اس کو جو ہے روکنے، اگر وہ باقاعدہ اس کا ماتحت ہے تو اسے جو ہے زور دے کر روکے، اپنی قوت کو اور اپنے عہدے کو اور اپنے منصب کو، اپنے رشتے کو استعمال کرتے ہوئے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم خوشامد کرے، اسے حکمت اور محبت کے ساتھ روکے، لیکن روکے. وَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانے. اب دل میں برا جاننا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل میں برا، جس چیز کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور دل کو اس سے اذیت ہوتی ہے تو آدمی اس کو دیکھ کر اس کے چہرے کے، اس کی جو ہے چہرے کے، اس کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر آدمی احساس کر دیتا ہے کہ اس پر کوئی غم ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی دکھ ہے. تو وہاں پر ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جا کر وہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اپنی کھال میں مست رہے. یہ وذالک اضعف الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آخری درجہ ہے ایمان کا. اس سے بعد میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اگر آدمی گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس نے ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں روک سکا، اور دل میں اس کو برا بھی نہیں جانا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سچے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح جانتے ہیں ایمان کی کتنے حدود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی ایمان کی حد باقی نہیں رہتی. یہ آخری درجے کا ایمان ہے کہ آدمی گناہ کو دل سے بھی برا نہ جانے اور گناہ میں جا کے شریک ہو، گناہ کا تعاون کرے. تو پھر کہاں ایمان رہ جائے گا؟ ذرا سوچیے آپ. ہوتا ہے مثلا شادی بیاہوں میں اسراف ہوتا ہے. قرآن مجید نے جو ہے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اسراف، دیکھیے یہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہماری ملکیت بنا کر نہیں دیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش کے لیے دیا ہے. اور اس کا حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. یہاں بھی امتحانوں میں ہوتے ہیں اور ایک سوال کے 2 جز ہوں گے. اس میں ایک سوال ہوگا مال کو کس طرح پر کمایا، مال کو کس طرح پر خرچ کیا. تو اگر ہم مالک ہیں تو مالک سے حساب تھوڑا ہی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے وکیل صاحب، وہ بہت بڑے رئیس تھے، وہ بڑی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے اور کئی بینکوں میں ان کے بڑے بڑے کھاتے تھے. ایک روز ایک بینک مینیجر صاحب کہنے لگے کہ یہ بینک کی جو ہے وکیل صاحب کی وجہ سے ہمارا چل رہی ہے برانچ. تو وہ کہنے لگے نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی چوکیدار ہیں، میں بھی چوکیدار ہوں، مجھ سے بھی حساب ہے، ان سے بھی حساب ہے. میں زیادہ خطرے میں ہوں تو مجھے اختیار زیادہ دے دیا گیا ہے، یہ ذرا کم خطرے میں ہے حساب. تو کوئی کیشیئر یہ کہنے لگے، خوش ہونے لگے کہ آج میں نے 50 کروڑ روپے گنے ہیں، میں مالدار ہو گیا ہوں، تو سب ہنسیں گے نا اس پر. جس کا حساب دینا ہے اسے آنے کا بھی جانے کا بھی. غلط طریقے سے کمایا تو پکڑ ہوگی، غلط طریقے سے خرچ کیا تو پکڑ ہوگی.
بہت واضح خطوط قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں. غلط طریقے سے کمایا تو اس کو کہتے ہیں کالا دھن. سرکاری اصطلاح میں کالے دھن پر ہر دنیا کے ہر ملکوں میں قانون میں گرفت ہے اور سزائیں ہیں. اور اسلام میں کہتے ہیں مال حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال حرام سے پلا ہوا چیز جنت میں نہیں جائے گا. کتنی سخت وعید ہے. مال حرام سے پلا ہوا جز جنت میں نہیں جائے گا. اور کتنی پینلٹی دینی پڑے گی. جب جو ہے وہ کالا دھن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سارا دھن بھی دینا پڑتا ہے اور پینلٹی بھی دینی پڑتی ہے. ابھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک دانش مال حرام کی کھائی ہوگی تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. ایک لقمہ مال حرام کا کھائے گا 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز نہیں، بعض علماء لکھا ہے کہ اس میں الفاظ نماز کا ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. گویا 40 دن کی کمائی ختم ہو جائے گی. سیلری جو ہے ختم ہو جائے. کسی سرکار سے یہ ہو کہ آپ نے ذرا سا کوئی اس میں جو ہے وہ کر لیا ہے، کہیں پر غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے تو آپ کی 40 دن کی سیلری ختم کر دی جائے گی. پوری کمائی، پوری عبادت ختم ہو جائے گی. اس طرح اگر غلط طریقے سے خرچ کر دیا ہوگا تو اس کو شریعت میں اس میں تو کہتے ہیں گھوٹالہ. اس میں سیاسی اصطلاح میں تو گھوٹالہ کرنے والے بھی کتنے لوگ روز روز جیل میں جاتے ہیں آپ جانتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تبذیر. جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں خرچ کیا، اور جہاں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہاں خرچ، جہاں کرنے کے لیے کہا تھا وہاں نہیں کیا، اور جہاں کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہاں خرچ کیا ہے. دیا تو تھا ایم ایل اے صاحب کو اور جو ہے پارشد صاحب کو یا منسٹر صاحب کو پیسہ سڑک بنانے کے لیے، انہوں نے بہنوئی کی کوٹھی بنا لی تو پکڑے جائیں گے نا، گھوٹالہ ہوگا اور جیل میں جانا پڑے گا. اس طرح ہوئی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن نے کہا ہے تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، باغی ہے، غدار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گناہ اگرچہ گناہ ہیں، فسق ہیں، لیکن ان کو کفر کے ساتھ ملا دیا گیا. ایک جھوٹ. فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. جھوٹی بات سے بچو، شرک سے، بت پرستی سے بچو، اور شرک سے بت پرستی سے بچو، اور جھوٹی بات سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے رہو. دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے. کتنا سخت گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں. ایک آدمی جھوٹا بھی ہو مومن ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ حال ہے. تو جھوٹ کو اتنا ناپسند کیا گیا، اتنا ناپسند کیا گیا. ہمارا ایک زمانہ تھا جب لوگ ایمان والے ہوا کرتے تھے، سچے ایمان والے، تو وہ خود جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ کوئی اور بول سکتا ہے، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو بھی یقین نہیں کرتے. ہمارے مورث اعلیٰ حضرت قاضی یوسف ناصری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بادشاہ سکندر لودھی کے استاد و شیخ تھے، وہ کسی بات پر وہ بس وہاں محکمہ دارالقضاء کی سرپرستی ان کے ذمے تھی، لیکن بادشاہت میں ان کا دل نہیں لگتا تھا. صوفی آدمی تھے، زاہد مزاج رکھتے تھے، زاہدانہ. تو کسی بات پر بہانہ بنا کر جو ہے وہ وہاں سے ناراض ہو کر چلے آئے. تو فلت آباد کیا وہاں ببول کے درخت کے نیچے. انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں سے ہمیں علم کی خوشبو آ رہی ہیں. اور پھر انہوں نے دعا مانگی، 2 رکعت مصلی نماز ببول کے درخت کے نیچے مصلی بچھایا، دعا مانگی ہے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لیے آپ نے مصر کو بسا دیا تھا، اس طرح میرے خاندان کے لیے اس جگہ کو بسا دیے. وہ درس شروع کیا. اور وہ سکندر لودھی کا زمانہ تھا اور یہ سکندر لودھی کے استاد و شیخ بھی تھے. تو وہاں قریب میں 2 گاؤں میں بڑی چپقلی چلتی تھی. ایک مسلمانوں کا گاؤں تھا، ایک جاٹوں کا گاؤں تھا. کبھی جاٹ غالب آ جاتے تھے، کبھی مسلمان غالب آ جاتے تھے. مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کے پیر اور بادشاہ کے استاد یہاں آ گئے تو بڑے خوش ہوئے. بڑی روتی شکل بنا کے حضرت قاضی صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہا حضرت قاضی صاحب بہت پریشان ہیں، کب سے جاٹ ہمیں ستاتے رہتے ہیں، روز کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں، اور اب چند دن پہلے تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ہمیں فاقے کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، ہمارے سارے کھیت باندھ کر لے گئے. قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہم کیا کریں کہ بادشاہ کے نام کے رقعہ لکھ دیجیے. انہوں نے فوراً خط لکھ دیا کہ ہمارے مسلمان بھائی آئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جاٹ ان کو ستاتے ہیں، آپ چونکہ بادشاہ وقت ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے مظلوموں کو حق دلوانا.
تو آپ ذرا تحقیق کیجئے علاقے دار سے اور ان کو حق دلوائیے. یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کھیت باندھ کر لے گئے، تو یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہوگی. تو آپ معاملے کی تحقیق کر کے ان کو انصاف دلائیے. بادشاہ سکندر لودھی کے پاس خط گیا تو حضرت کا بڑا احترام فرماتے تھے، تو ہنسنے لگے خط پڑھ کر، اور فوراً ایک خط کے جواب لکھا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں فوراً علاقے دار کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ تحقیق کر کے پتہ لگائیں اور جو ہے ان کو حق دلوائیں. لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور ایسی سمجھ رکھنے والے بڑے بڑے دانشور آپ کے قدموں میں آ کر جو ہے زانو تلمس طے کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ کھیت باندھ کر لے جا سکتے ہیں؟ کوئی زمین بھی ایسی چیز ہے کوئی آدمی سر پر باندھ کر لے جائے؟ حضرت قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بھرائی ہوئے آنکھوں سے بڑی بھرائی آواز سے یہ بات فرمائی کہ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کھیت باندھ کر نہیں لے جائے جا سکتے، لیکن میں کس دل سے یہ بات یقین کر لیتا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں. کہنے والے مسلمان تھے، اس لیے مجھے یہ یقین کرنا کہ کھیت باندھ کر لے جائے جا سکتے ہیں یہ زیادہ آسان تھا اس کے مقابلے میں کہ میں یقین کرتا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتے. ایک زمانہ یہ تھا مسلمان اسلام اور جھوٹ. اب جھوٹ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عام طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ اپنی تجارتی ساکھ بچانے کے لیے اپنے معاملے زبان پر باقی رہتے ہیں اور اپنی بات کو سچا رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ان پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا. تو ایک تو جھوٹ کے موقع اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملایا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے تبذیر کو، بے محل خرچ کرنے کو، اسراف کو تبذیر کو، بے محل خرچ کرنا جس کو کہتے ہیں تبذیر، فضول خرچی جس کو کہتے ہیں، یا تبذیر بے محل خرچ کرنا. تو یہ جو ہے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، جہاں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہاں زیادہ خرچ کیا. افسوس یہ کہ اللہ کے دیا ہوا یہ مال جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں 5 وقت کی نماز میں رٹ لگائی جا سکتی ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک بدلے کا دن ہے، حساب دینا ہے، حساب دینا. حساب کیا دینا؟ حساب اس بات کا بھی تو دینا ہے کہ مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، جھوٹ بولا کہ نہیں، خرچ تو جہاں خرچ کرنے کو کہا تھا وہاں خرچ کیا کہ نہیں، جہاں خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا وہاں خرچ کیا، وہاں جو ہے وہاں سے بچے کہ نہیں. تو ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں کم سے کم خرچ کرنے کے لیے حکم دیا تھا اسلام نے، 2 جگہ ایسی ہیں جہاں کم سے کم زیادہ خرچ کو ناپسند کیا تھا، اور اس میں بقدر ضرورت کفایت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اس میں ایک تھا تعمیر پر خرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال سے اللہ کو بغض ہوتا ہے اسے کنکر پتھر میں ملواتے ہیں. تو ہم لوگ محل، کوٹھیاں، بس فضول بے ضرورت تعمیرات کا پر جو ہے خرچ کرتے ہیں. دوسرے جو ہے شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اعظم النکاح برکتاً ایسر و مؤونۃ. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. اس کا مطلب جتنا زیادہ خرچ ہو اتنی ناپسندیدہ ہوگی، اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا خرچ. لیکن ہمارے یہاں شادیوں میں کتنا اسراف ہوتا ہے، اور پھر شادیوں میں اسراف کرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہوتی ہے اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. شیطان نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ہم لوگ شادیوں میں خوشی خوشی جاتے ہیں، خود بھی بہت خرچ کرتے ہیں، شریک ہونے والے بھی بے حد خرچ کرتے ہیں اور شریک کرنے والے بھی بے حد خرچ کرتے ہیں. سب سے زیادہ مال کا حصہ بقل. اور جہاں سب سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اخراجات کو اور اسلامی مملکت کے بجٹ کو، تو میں دیکھتا ہوں باقاعدہ عہد نبوی کے تعلیمی نظام میں بہت ساری روایات اور بہت سارے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات میں سب سے زیادہ خرچ جس پر ہوتا تھا وہ تعلیم پر خرچ ہوتا تھا. لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہم لوگوں نے ایک دفعہ سروے کرایا تھا کہ وہی مسلمان جس کو اچھے اسکولوں میں اور اچھے اداروں میں مدرسے میں مطبخ فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اچھے اداروں میں پڑھنے کے لیے پیسے نہیں، وہ کہتے ہیں ذرا غریب ہیں ہم تو وہ نہیں کر سکتے، بلکہ مدرسے سے اور وظیفہ اس کے جیب خرچ کے لیے بھی اللہ